بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ لکڑہارے کو ایک ہی دعا دیا کرتی تھی کہ میرے بیٹے، تمہاری شادی کسی شہزادی سے ہو جائے۔ دوستو، وہ لکڑہارا ہر بار اپنی والدہ کو یہی کہتا، اماں یہ کیسی دعا ہے، کہاں میں اور کہاں شہزادی۔ وہ بوڑھی اپنے بیٹے کو دلاسا دیتے ہوئے کہتی، بیٹا، اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، نہ جانے کس گھڑی میری یہ دعا قبول ہو جائے۔ اس کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادی بھی تو انسان ہی ہوتی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو میرے بیٹے تیری شادی کسی بادشاہ زادی سے ہی ہوگی۔ اماں، کیا کسی غریب کی شادی کبھی کسی شہزادی سے ہوئی ہے کیا؟ بیٹا، یہ تو سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں۔ ایک بوڑھی ماں اس سے زیادہ اور دعا بھی کیا دے سکتی ہے کہ اس کی اولاد کو ہر وہ سکھ مل سکے جو کسی بادشاہ یا امیر آدمی کو ملتا ہے۔ دوستو، وہ لکڑہارا اپنی بوڑھی والدہ کی دعائیں لے کر بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ فرما برداری اور حسن سلوک سے اپنی ماں کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اپنی غربت کی وجہ سے وہ بیچارہ لکڑہارا تعلیم کے زیور سے ہمیشہ محروم رہا تھا۔ دوستو، اس کا نام کمال تھا، لیکن وہ اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب مانتا تھا۔ وہ دوسروں کو بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتا تھا۔ دوستو، اس گاؤں میں ان کے اور بھی رشتہ دار رہتے تھے، لیکن وہ سب لوگ انہیں غریب سمجھ کر انہیں ٹھیک سے نہیں بلاتے تھے۔ لیکن کمال کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن کمال جنگل میں لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظر دو اجنبی پرندوں پر پڑی۔ وہ جسامت میں شتر مرغ کی طرح تھے۔ ایسے پرندے اس بیچارے نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے ان پرندوں کی زبان بھی سمجھ آ رہی تھی۔ دوستو، کمال نے ایک درخت کی اوٹ لے کر دیکھا کہ وہ پرندے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک پرندے نے دوسرے سے کہا، میرے دوست، لگتا ہے ہم بہت دور آ گئے ہیں، دیکھو موسم کتنا گرم ہے۔ دوسرا پرندہ بولا، آپ نے ٹھیک کہا ہے، ہم دنیا کی سیر کرتے کرتے بڑی دور نکل آئے ہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں آرام کرتے ہیں۔ یہاں بہت گرمی ہے، لیکن ہم تو ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے پرندے ہیں۔ دوستو، پہلا پرندہ کہنے لگا، اب سوچنا کیسا، ہماری اگلی منزل بہار نگر ہے، جس کا بادشاہ نہایت رحم دل اور مہربان آدمی ہے۔ اس کی بادشاہی میں عوام کے ساتھ ساتھ چرند پرند بھی خوش رہتے ہیں، اور وہاں جا کے جنگل میں ہمارے قبیلے کے کافی پرندے بھی رہتے ہیں، اور وہ جنگل بھی بہت بڑا ہے۔ پہلا پرندہ بولا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پر میری ایک خواہش ہے۔ دوسرا پرندہ بولا، کیسی خواہش؟ تو پہلے والا کہنے لگا، ساری دنیا دیکھ لی ہے، مگر ملک چین کی سیر ابھی تک نہیں کی۔ دوسرا پرندہ کہنے لگا، میرے دوست، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، مگر ایک مسئلہ ہے۔ پہلا پرندہ بولا، بھائی وہ کون سا مسئلہ ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، وہ یہ کہ چین کی آب و ہوا بھی بڑی گرم ہے، اس لیے ہمیں تھوڑی دیر بہار نگر میں رکنا پڑے گا، کیونکہ وہاں بڑا ٹھنڈا موسم رہتا ہے، اور ہر وقت بہار نگر میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ ویسے مجھے بھی چین دیکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں مناسب وقت اور مناسب موسم کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن تب تک ہم بہار نگر کے عادل بادشاہ کی سلطنت میں رہنا پسند کریں گے۔ دوستو، آخر کار وہ دونوں پرندے بہار نگر جانے پر متفق ہو گئے،
ان کی باتیں سن کر کمال نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان پرندوں کے ساتھ ہی بہار نگر ملک میں اپنی قسمت آزماؤں اور خوب پیسے کما کر اپنی والدہ محترمہ کو آرام دے سکوں۔ دوستو اس نے سوچا جب یہ پرندے اڑیں گے تو اچانک چھلانگ لگا کر میں ایک پرندے کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤں گا اور کمال وہاں بیٹھ کر ان کے اڑنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوستو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ پرندے جسامت میں بہت بڑے تھے، ایسے جیسے بالکل شتر مرغ ہوتے ہیں۔ اب شام کے سائے چاروں طرف پھیلنے لگے تھے، پرندے اب اڑان اڑنے کے لیے تیار تھے۔ دوستو کمال نے تیزی سے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور ایک بڑے پرندے کی پیٹھ پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف پرندوں نے اچانک ایک آدم زاد کو اپنے اوپر بیٹھا پایا تو ڈر اور خوف کے مارے انہوں نے آسمان کی طرف اڑان بھری۔ تھوڑی دیر میں وہ فضاؤں میں پرواز کر رہے تھے۔ کمال نے پرندے کے پنجے مضبوطی سے پکڑ لیے تھے۔ فضا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دوستو اس پورے سفر میں وہ دونوں پرندے بالکل خاموش رہے۔ وہ بیچارے بڑے ڈرے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس آدم ذات سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ آخر کار وہ دونوں پرندے نیچے آبادی سے کافی فاصلے پر ایک جنگل میں اترے۔ دوستو کمال نے موقع غنیمت جانا اور اس نے فوراً نیچے چھلانگ لگا دی اور ایک طرف کو دوڑنے لگا۔ وہ دونوں پرندے اس سے پہلے ہی خوف زدہ تھے۔ دوڑتے دوڑتے وہ پرندے بھی ایک طرف کو اڑ گئے۔ دوستو کمال بیچارہ دوڑتے دوڑتے جنگل سے کافی دور نکل آیا۔ اب رات کا وقت ہو گیا تھا، موسم بھی کافی ٹھنڈا تھا۔ وہ بیچارہ سردی سے کانپتا ہوا آخر شہر میں پہنچ گیا۔ اس نے ایک آدمی سے اس شہر کا نام پوچھا۔ آدمی نے پہلے تو اس کا حلیہ دیکھا اور پھر کہنے لگا تم اس وقت ملک بہار نگر میں آئے ہو اور یہاں پر بادشاہ جلال خان کی حکومت ہے۔ دوستو کمال نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ آج شہر کو خوب سجایا گیا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، بازاروں میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، پورا شہر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، ہر طرف شاندار رنگ روشنیاں لگی ہوئی تھی، ہر طرف شاندار رنگ کی روشنیاں لگی ہوئی تھیں۔ شہر کی رونق دوبالا ہوئی پڑی تھی، لوگ مختلف ٹولیوں میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ دوستو کمال لکڑہارا بھی بیچارہ صبح سے بھوکا تھا، پہلے تو جنگل اور پھر تھکا دینے والا سفر۔ وہ نڈال ہو کر کچھ لوگوں کی ٹولی میں بیٹھ گیا اور ایک آدمی سے پوچھا بھائی صاحب یہ پورے شہر میں جشن کیوں منایا جا رہا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا ارے بھائی تمہیں نہیں معلوم کیا؟ آج رات یہاں بادشاہ جلال خان کی اکلوتی صاحبزادی شہزادی صبرینا کی شادی ہے اور اسی خوشی میں یہ جشن اور دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کمال نے خوب جی بھر کر کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوستو سردی سے بچاؤ کے لیے ایک جگہ سوکھی لکڑیاں جل رہی تھیں، لوگ اپنے ہاتھ سینک رہے تھے۔ کمال بیچارہ چونکہ گرم علاقے سے آیا تھا اس لیے وہ سردی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے وہ بھی وہاں قریب جا کر آگ سینکنے لگا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور سردی کی شدت میں بہت اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بیچارہ سب لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا آگ سینک رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا شکل سے تو تم مزدور دکھائی دیتے ہو۔ کمال نے جواب دیا میں آپ کے شہر میں مزدوری کی غرض سے آیا ہوں۔ وہ آدمی اس کے پاس بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی کے انداز میں بولا دیکھو مسافر میری بات غور سے سنو، تم نے میرے ایک کام کرنا ہے جس کے بدلے میں تمہیں 2000 دینار دوں گا، لیکن کام تھوڑا مشکل ہے اور یہ راز کی بات ہے، بتاؤ تم راضی ہو کیا؟ دوستو کمال غریب لکڑہارا تھا،
2000 دیناروں کا سن کر تو وہ ایک دم سکتے میں آ گیا۔ اتنی بڑی رقم اس کے منہ سے نکلا تو وہ آدمی ہنس کر بولا، میرے دوست، تمہیں اس سے بھی زیادہ پیسے ملیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ بات کسی تیسرے آدمی تک پہنچی تو تمہاری خیر نہیں۔ اگر میرا راز افشا ہو گیا تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو بولو، تمہیں منظور ہے کیا؟ دوستو، کمال نے تھوڑا سوچا کہ ایک ہی رات میں اتنی بڑی مزدوری مل رہی ہے، ویسے بھی پرایا دیس ہے، میں نے یہاں کس سے کوئی بات کرنی ہے؟ اگر اتنی بڑی رقم مجھے مل جاتی ہے تو کل ہی میں واپس اپنے دیس چلا جاؤں گا اور واپس جا کر اپنی والدہ کی خدمت کروں گا اور کسی غریب اور نیک سیرت عورت سے شادی کر کے اپنی باقی کی زندگی آرام و سکون کے ساتھ گزاروں گا۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اس آدمی نے کمال کو آبادی سے تھوڑا دور لے جا کر 1000 دینار کی پوٹلی اسے دیتے ہوئے کہا، یہ لو 1000 دینار، اور اب میری بات غور سے سنو۔ وہ آدمی دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، پھر سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام سلیم ہے اور میں بادشاہ سلامت کے ہونے والے داماد شہزادہ رستم کا وزیر ہوں۔ دراصل شہزادہ رستم معمولی شکل و صورت کا آدمی ہے اور اس کا باپ ایک ظالم بادشاہ ہے، اور وہ شہزادہ بے شمار دولت اور اپنی شاہی خاندان کی وجہ سے اپنی بدصورتی کے باوجود بھی شہزادی صبرینا سے شادی کا خواہش مند ہے۔ بس ابھی نکاح اور رخصتی ہونا باقی ہے، لیکن ابھی تک شہزادی صبرینا نے اس شہزادے کو نہیں دیکھا۔ اگر اس نے اسے دیکھ لیا تو وہ کسی بھی صورت اس سے شادی نہیں کرے گی، اور بادشاہ جلال خان کو بھی یہ رشتہ کبھی منظور نہیں ہوگا۔ تو سوچو، ہمارے بادشاہ سلامت اور شہزادہ رستم کی کتنی بے عزتی ہوگی، اور بادشاہ اپنی عوام کے سامنے عزت کھو بیٹھے گا۔ ہم کل رات ہی بادشاہ سلامت اور شہزادہ رستم کے ساتھ اس شہر میں آئے ہیں، اور ہمارا شاہی محل میں کسی سے آمنا سامنا بھی نہیں ہوا ہے۔ بیچارے لکڑہارے نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، آپ نے مجھے غریب مسافر سمجھ کر انعام کا لالچ دیا ہے، مگر میں کسی کے ساتھ دھوکہ دہی فریب نہیں کر سکتا۔ دوستو، مکار وزیر نے مسکرا کر جواب دیا، ارے بھائی، تم آم کھاؤ، پیٹ کیوں گن رہے ہو؟ نکاح کے وقت تو شہزادہ خود ہی وہیں موجود ہوگا، مگر پردے میں ہوگا۔ بس تمہیں رات کے وقت چند گھنٹوں کے لیے شہزادہ بن کر شہزادی کے پاس جانا ہے۔ جب شہزادی کی رخصتی ہو جائے تو تمہارا کام ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا، کسی بھی صورت تم نے کسی سے یہ بات نہیں کرنی۔ بس کوئی بہانہ بنا کر سو جانا اور صبح منہ اندھیرے ہی شہزادی کو وہاں چھوڑ کر یہاں سے اتنی دور بھاگ جانا کہ تمہارا سایہ بھی دوبارہ اس ملک میں دکھائی نہ دے۔ دوستو، کمال گہری سوچ میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ چند گھنٹوں کی فنکاری کے لیے اسے 2000 دینار ملیں گے۔ ویسے بھی شہزادی صبرینا کی شادی تو کسی شہزادی سے ہونی ہے، تو اس میں کیا گوڑا اور کیا کالا؟ اسے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وزیر کہنے لگا، یہ لو رقم اور سوچو مت، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ہمارے شہزادے کی ضد ہے کہ وہ شہزادی کو لے کر ہی جائے گا۔ بس تمہیں یہ تھوڑی سی اداکاری کرنی ہے، اب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ دوستو، وزیر لکڑہارے کو لے کر شاہی مہمان خانے میں لے آیا اور ایک شاہی لباس تھماتے ہوئے سے کہنے لگا، تمہارا کام اب شروع ہوتا ہے، یہ شاہی لباس پہنو اور میری ہدایات کے مطابق عمل کرتے جاؤ۔ یاد رہے کہ یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہنا چاہیے، راز فاش ہونے کی صورت میں ہم دونوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ دوستو، کمال بیچارے کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی
اس نے شاہی لباس تو زیب تن کر لیا تھا، لیکن اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن وہ کرتا بھی تو کیا، 2000 دینار بڑی رقم تھی۔ اس نے سوچا کہ اس رقم سے اپنی زندگی بدل ڈالے گا، اس لیے وہ وزیر کے اشاروں پر چلنے لگا۔ اسی طرح شاہی رسموں کے مطابق شادی کی رسمیں پوری ہو چکی تھیں۔ دولہا اور دلہن کے لیے محل میں ایک خاص کمرہ سجایا گیا تھا۔ رات ابھی باقی تھی۔ دوستو، شہزادہ رستم عرف کمال لکڑہارا ڈرتا ڈرتا دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے لگا تو وہ شہزادی صبرینا کا حسن و جمال دیکھ کر ایک دم سے دنگ رہ گیا۔ شہزادی نے بھی اتنا خوبصورت دولہا دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، لیکن وہ دولہے کی خاموشی دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو گئی۔ کیا بات ہے سرتاج، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ دوستو، کمال کی پراسرار خاموشی شہزادی کو بڑا پریشان کر رہی تھی۔ کمال نے سوچا کوئی بہانہ کرنا چاہیے، ورنہ شہزادی بار بار یہی پوچھے گی۔ دراصل شہزادی، بات یہ ہے، میں نے منت مانی ہے کہ جب آپ سے شادی ہوگی تو میں 3 دن تک کسی سے بات نہیں کروں گا، اس لیے آپ میری مجبوری کو سمجھتے ہوئے خاموشی سے سو جائیے۔ 3 دن پورے ہوتے ہی ہم خوب ڈھیر ساری باتیں کریں گے اور ہمارے ملک کی سیر بھی کریں گے۔ دوستو، کمال کو اس وقت اپنی بوڑھی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اس بیچاری کی تو دعا بھی یہی تھی کہ خدا کرے میرے بیٹے کی شادی کسی شہزادی سے ہو جائے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، دیکھو ماں جی، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، میری شادی بہار نگر کی اتنی خوبصورت شہزادی سے ہو گئی ہے۔ ماں، آج میں بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت اور دعاؤں کے عوض ایک چاند سی دلہن عطا فرمائی ہے۔ لیکن ماں، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، ایسی بھولی بھالی خوبصورت شہزادی سے دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ ماں، ہم غریب لوگ اسی سے کیوں دھوکہ کریں گے؟ اگر میں نے شہزادی کو سب کچھ سچ بتا دیا تو وہ شہزادہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور میں کسی سے دھوکہ بھی نہیں کر سکتا۔ ماں، اس لیے میں واپس آ رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ میری وجہ سے کتنی پریشان ہوں گی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ دوستو، اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے کمال روئے جا رہا تھا۔ آخر فجر کا وقت ہو گیا، دلہن گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کمال چپکے سے اٹھا اور ایک نگاہ دلہن پر ڈالی اور وزیر کے دیے ہوئے 2000 دیناروں والی پوٹلی اپنے پاس رکھی اور اپنی انگلی میں پہنی ہوئی شاہی انگوٹھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حسرت سے کہنے لگا، اے شہزادی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، خدا حافظ۔ دوستو، کمال نے آنسو پونچھے اور خاموشی سے محل سے باہر نکل گیا تو وہ صبح ہونے سے پہلے دور جنگل میں پہنچ گیا تھا۔ وہ پورا دن مسلسل چلتا رہا تھا اور شام کو تھک ہار کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ سفر کی تھکاوٹ اور بھوک کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ اس کے پاس صرف وہی شاہی انگوٹھی تھی جو شہزادی نے سہاگ رات کو اسے تحفے میں دی تھی۔ اب وہ واپسی کا سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے وہی پرندے دکھائی دیے جو اسے اڑا کر یہاں لے آئے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دوست، ہمارے قبیلے کے تو سارے پرندے چین ہجرت کر گئے ہیں، اب ہمارا یہاں رکنا محال ہے، ہم بھی آج ہی چین کوچ کر جائیں گے، اور ہاں، واپسی پر اس جنگل میں ضرور اتریں گے جہاں ہمیں وہ آدم ذات ملا تھا۔ اس جنگل کے آم بڑے میٹھے ہیں اور ہمیں یاد ہے ہم نے کیسے مزے لے لے کر وہ آم کھائے تھے۔ دوستو، جیسے ہی وہ پرندے اڑنے لگے تو کمال کی تو جیسے خدا نے سن لی۔ اس نے زور سے چھلانگ لگائی اور دوبارہ پرندے کی پیٹھ پر جا کر بیٹھ گیا۔ دوستو، پرندے چلتے چلتے اسے اس کے جنگل میں لے آئے
कमाल ने छलांग लगाई और नीचे उतर आया। अब वो वहाँ से चलता हुआ वापस अपने घर गया और उसने ये सारा वाक़या अपनी बूढ़ी माँ को सुनाया तो उसकी बूढ़ी माँ कहने लगी, मेरी दुआ तो ज़रूर कबूल हुई है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। चंद रुपयों की खातिर एक खूबसूरत भोली भाली शहज़ादी को धोखा दिया है। दोस्तों, उधर महल में जब शहज़ादी को पता चला कि उसका दूल्हा गायब है और उसकी जगह एक बदसूरत शहज़ादा बैठा है, वो ये देखकर चीखें मारने लगी। बादशाह जलाल भी वहाँ आ गया और गुस्से से इस बदसूरत शहज़ादे को देखने लगा। और जब इन लोगों की समझ में सारा वाक़या आया तो बादशाह ने उसी वक़्त उस शहज़ादे और उसके वज़ीर को बुलाकर उसके धोखे की सख्त सज़ा दी और इनकी गर्दनें उड़ा दी। इसके बाद वो खूबसूरत शहज़ादी यानी शहज़ादी सबरीना अपनी शाही लश्कर के साथ कमाल लकड़हारे के गांव की तरफ चल पड़ी। काफ़ी दिनों के सफ़र के बाद कमाल की झोंपड़ी के बाहर एक दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि शाही जहो जलाल के साथ वही शहज़ादी इसके सामने खड़ी थी। शहज़ादी पूछने लगी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तो तुम्हें दिल से अपना शहज़ादा माना था और तुमने मुझसे शादी भी की थी। दोस्तों, कमाल ने उस खूबसूरत शहज़ादी से माफ़ी मांगी और कहने लगा, मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार थी, हम बहुत गरीब लोग हैं। मुझे शहज़ादे के वज़ीर ने 2000 दिनारों का लालच दिया था, मैं लालच में आ गया था, इसलिए शहज़ादी साहिबा मुझे माफ़ कर दें, आप तो बड़े दिल वाले हैं। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद शहज़ादी ने लकड़हारे की माँ से मुलाकात की। वो दोनों से मिलकर बड़ी खुश हुई। उसके बाद उसने लकड़हारे को माफ़ कर दिया तो लकड़हारा शहज़ादी से कहने लगा, शहज़ादी साहिबा, क्या आप जानती हैं, मेरी वालदा हमेशा बचपन से लेकर यही दुआ करती थी कि मेरे बेटे तुम्हारी शादी एक ना एक दिन किसी शहज़ादी से होगी। लो देख लो, मेरी वालदा की ये दुआ पूरी हो गई है। उसके बाद शहज़ादी लकड़हारे और उसकी वालदा को लेकर अपने साथ अपने महल में ले आई और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ